وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ جمع شدہ مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اور تمہاری تجارت کا مال جس کے نفع و نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے بلند و بالا مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ تم اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت کرتے ہو، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ آپ غور کریں کہ ہم ان تمام چیزوں کے ساتھ کتنا محبت کرتے ہیں۔ ہمارے والدین، ان کے ساتھ ہماری کتنا محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ والدین کا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے۔ والدین کا ادب و احترام اللہ نے حکم دیا ہے۔ کل عصر کے ٹائم یہاں پر ایک باپ، جب درود پڑھنے کے بعد لوگ مجھے مل رہے تھے، تو ایک بوڑھا باپ جو ہے جب ملنے لگا تو کہنے لگا کہ آپ نے ایک دفعہ یہاں اعلان کیا کہ حاجی حنیف طیب صاحب نے اولڈ ہاؤس قائم کیا ہے، تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وہ باپ کہ جس کا بیٹے کا ایک مکان گلشن کنید فاطمہ بلاک 1 میں ہے، اور دوسرے بیٹے کا مکان جو ہے وہ میمن نگر اس طرف ہے۔ 2 بیٹے ہیں، اور ایک باپ اتنا دکھی، وہ بیچارہ رو رہا تھا۔ کہ مولانا محمد فہیم صاحب بھی میرے ساتھ کھڑے تھے، تو وہ بیچارہ سس کیا، میں نے کہا کیا وجہ ہے آپ کیوں؟ کہنے لگے کہ جس مجھ پر ظلم کرتے ہیں، مجھے مارتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ بڑھاپے کے اندر سفید عیش بوڑھا ہو چکا ہے، اب ان کو جو پالا پوسا ہے بچوں کو، یہ ان کو تربیت دی ہے، تعلیم دی ہے۔ تربیت تو صاحبزادے والدین اچھی ہی کرتے ہیں، آگے ان کی اپنی نامرادی۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اور احسان کا حکم ہے۔ احسان کا درجہ کیا ہے وہ کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے، بلکہ میں نے پہلے بیان کیا، میرے پیٹ کے اوپر وہ احسان، والدین کے ساتھ احسان کرنا، کیونکہ ظلم کے مقابلے میں ہے عدل، اور عدل یہ ہے کہ برابر مقام دیا جائے، برابر حصہ دیا جائے، جو اپنے پاس رکھا جائے وہی دوسرے کو دیا جائے۔ اور احسان یہ ہے کہ اپنا حصہ بھی دوسرے کو دیا جائے۔ اب والدین نے ہمارے ساتھ عدل نہیں کیا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے والدین نے ہمارے ساتھ عدل نہیں کیا، احسان کیا۔ وہ بیچارے خود نہیں کھاتے تھے، اولاد کو کھلاتے ہیں۔ وہ خود اپنے اوپر وہ چیز کہ نہیں میری خیر ہے، میرے بچے کھا لیں گے۔ تو انہوں نے جب اپنی زندگی کے اندر ہم پر احسان کیا ہے، تو اولاد کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ احسان کرے۔ لیکن اس دور کے اندر، اس ظلم، بربریت، جہالت کے دور کے اندر جو ہے کئی والدین دکھیاری ہیں۔ ایک مقام پر یہ مرزا محمد مقبول ہمارے نمازی تھے، فوت ہوئے چند مہینے پہلے، سال ابھی نہیں ہوا۔ مجھے اس کے سوئن پر بلایا، تو جب میں نے والدین کے حقوق پر گفتگو کی، تو جب میں آ رہا تھا تو ایک بزرگ مجھے ملا، کہنے لگے مولانا صاحب اگر میں آپ کو اپنے گھر پر بلاؤں تو آپ میرے گھر پر آ کر یہ بیان کر دیں گے؟ میں نے کہا ہاں بالکل آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ تھوڑا ہے۔ لیکن سمجھا کیا میں، یعنی کہ ان کے گھر میں جو ان کی اولاد ہے، یہ ان کو سنانا چاہتا ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں۔
تو اس وجہ سے والدین کا ایک مقام ہے، ان سے محبت ہونی چاہیے، مگر جو پیغام آپ احباب کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ رب کائنات نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے والدین ہوں، وَأَبْنَاؤُكُمْ، یا تمہارے بیٹے ہوں ابنا، وَإِخْوَانُكُمْ، یا تمہارے بھائی ہوں، وَأَزْوَاجُكُمْ، یا تمہاری بیویاں ہوں، آگے فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، یا تمہارا جمع شدہ مال ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، تمہارے تجارت کا مال جس کے نفع نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یا تمہارے بلند و بالا مکان ہو۔ فرمایا یہ تمام چیزیں گنانے کے بعد فرمایا اگر ان چیزوں سے محبت زیادہ ہے، اللہ سے محبت کم ہے، ورسول ہی، اس کے رسول سے محبت کم ہے، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں محبت کم ہے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ والدین تو مجازی رب ہیں، لیکن دیگر چیزوں کے اندر جو ہے وہ تمام کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تو سب کے ساتھ ہے، لیکن یہ تمام محبت پر غالب اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت ہو۔ تو رب کائنات نے فرمایا فتربصوا، پھر انتظار کرو کہ اللہ رب العزت اپنے امر کے ساتھ آ جائے، لیکن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرما دے۔ آج یہ چیزیں ہم سے محو ہو چکی، اللہ رب العزت کا ہم نام لیتے ہیں، اللہ رب العزت پر ایمان ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ہر قول و فعل سے واقف ہے، لیکن جب عمل کر رہے ہوتے ہیں تو یوں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی محبت کا یہ حق ہے، جو اس نے فرما دیا اس پر من و عمل ہونا چاہیے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ صحابہ کرام وہ ایک دفعہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ عورتوں نے آ کر یہ کہا، جب گفتگو آپس میں ہو رہی تھی خواتین کی حضرت اما عائشہ صدیقہ سے، تو انہوں نے کہا کہ یوسف بڑے خوبصورت تھے، یوسف بڑے خوبصورت تھے، اور اتنے خوبصورت تھے کہ زنانان مصر نے ان کی صورت کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ دی۔ قرآن میں ہے سورہ یوسف میں، جب وہ تانا دیا نا زلیخا کو کہ تم ایک غلام پر دل دے بیٹھی ہو، اپنے ہاتھوں سے خریدا اور اسی پر فریفتہ ہو گئی، اس نے کہا نہیں، وہ غلام نہیں ہے بلکہ وہ حسن کا امام ہے۔ اس نے کہا اچھا اتنا خوبصورت ہے تو پھر ذرا ہمیں بھی دکھا دو۔ تو پھر انہوں نے دعوت دی ان کو اپنے گھر میں، اور ادھر یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ بس ان خواتین کے سامنے سے آپ ایک دفعہ گزر جائیں۔ اب یوسف علیہ السلام جب ان زنانان مصر کے سامنے سے گزرے، ان کی نگاہیں جب چہرہ یوسف پر پڑی تو حسن اتنا تھا کہ ان تمام عورتوں کے ہاتھ میں زلیخا نے پھل دیے تھے اور تیز چھری دی تھی، ادھر وہ پھل کاٹ رہی تھی، ادھر یوسف علیہ السلام گزرے تو دیکھتے ہی وہ اتنا محب ہو گئی کہ وہ پھل کٹ گئے، چھری انگلیوں پر چل گئی، انگلیاں کٹ گئیں، لیکن انگلیاں کٹنے کی خبر نہ رہی۔ تو عورتوں نے کہا کہ یوسف اتنا خوبصورت تھے۔ ہماری ماں نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے کہا سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھے، یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ زنانان مصر نے حسن یوسف کو دیکھا، انگلیاں کٹ گئیں لیکن ایمان نہ لائیں۔ میرے آقا کو جس نے دیکھا میرے آقا کی جس پر نظر کرم ہو گئی، وہ ایمان لے آئے
اور صرف انگلیاں نہیں کٹیں بلکہ میدان کارزار کے اندر گردنیں کٹوا دی۔ تو صحابہ کرام حضور سے محبت کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا اس قدر محبت تھی آقا علیہ السلام سے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر کے اندر جب کافر مسلمانوں کے سامنے مبارزت کے لیے آتے تھے تو ادھر سے ہر مسلمان ان کافروں کی مبارزت پر، ان کے للکارنے پر ان کا رشتہ دار کھڑا ہوتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ سامنے سیاستہ میں سے گیٹ پر ان کا نام لکھا ہے، یہ وہ خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی طرف لڑتے ہوئے اپنے باپ کو، چونکہ وہ کافر تھا، میدان بدر کے اندر فنا فی النار کیا۔ حضرت عبداللہ، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ غزوہ بدر کے اندر انہوں نے جب اسلام کو للکارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا صدیق اکبر نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ اجازت دیں، آج میدان کارزار کے اندر اپنے بیٹے کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا نہیں صدیق، تم اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے ہمارے ساتھ رہو۔ وہ عریش کے اندر، میدان بدر کے اندر وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے، آپ نے منع فرما دیا۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی نے اجازت لینا چاہی اپنے باپ کے بدلے میں، عتبہ کا بیٹا تھا، عتبہ کا بیٹا، وہ مسلمان ہو چکا، عتبہ میدان کارزار میں آیا، حضور علیہ السلام نے اسے بھی منع فرما دیا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، دیگر جو صحابہ کرام وہاں پر جو مبادرت ہوئی، آپس میں للکارا گیا، تو کتنے صحابیوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ وہاں جا کر جنگ جدال کے اندر اس میدان کارزار کے اندر مقابلہ کیا۔ اور جب غزوہ احد آتا ہے تو ایک جو ہے وہ خاتون اپنے 4 بیٹوں کو، ایک صحابیہ، وہ 4 بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر ان کو وصیت کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے سنو اسلام پر وقت آ گیا ہے، محمد عربی نے اسلام کے لیے بلایا ہے، میں نے تمہیں جنم دیا، پالا پوسا، جوان کیا، آج میں تمہیں یہ وصیت کر رہی ہوں کہ کل محمد عربی کے قدموں پر نچھاور ہو جانا، دین اسلام کی خاطر کٹ جانا۔ اگر تم نے غلامی مصطفیٰ کا حق ادا نہ کیا تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تو یہ ماں جو ہے اپنے بیٹوں کو یہ تربیت دے رہی ہے، اور یہی غزوہ احد ہوتا ہے۔ اور جب ایک خبر پھیلتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ایک صحابیہ ہے، وہ اپنے گھر کے اندر وہ پریشان ہے، جو بھی آتا ہے ادھر سے وہ خبر لیتی ہے کہ ہمارے آقا کی کیا خبر ہے، ہمارے آقا کی خبر ہے، وہ پوچھ رہی ہے۔ لیکن آنے والا کہتا ہے کہ آقا کو محمد عربی کی تو کوئی خبر نہیں، لیکن اتنا خبر ضرور ہے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ پھر دوسرا آنے والا آتا ہے، ان سے پوچھتی ہیں کہ آقا کی کیا خبر ہے، وہ کہتا ہے آقا کی تو خبر نہیں مجھے، لیکن اتنا ہے کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ وہ آنے والا آتا ہے، وہ ان سے پوچھتی ہے کہ میرے آقا کی کیا خبر ہے، وہ کہتے ہیں آقا کی تو کوئی خبر نہیں، لیکن تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ ارے جس وقت حضور علیہ السلام سامنے آتے ہیں، وہ عورت آپ کے سامنے چلا اٹھتی ہے، کہتی ہے، عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ مجھے غم نہیں اپنے باپ کا، مجھے غم نہیں اپنے بیٹے کا، مجھے غم نہیں اپنے بھائی کا، بس آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے۔ یہ تھی محبت، یہ محبت رسول۔ رب کائنات نے کئی چیزوں کو گنوا کر جن کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، ان چیزوں کو گنوا کر فرمایا کہ ان سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے کم محبت ہے، اس کے رسول سے کم محبت ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی جہاد فی سبیل اللہ سے کم محبت ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آج یہ اللہ کا عذاب مختلف صورتوں کے اندر جو ہم پر مسلط ہے، غریب آدمی صبح کی ہوتی ہے، شام کی نہیں ہوتی، یہ مہنگائی کا عذاب جو مسلط ہے، اور جو مختلف وبائیں آتی ہیں، پچھلے سالوں کے اندر کرونا کی وبا آئی، یہ مختلف طریقے سے جو ہم پر عذاب مسلط ہے۔ اور پھر ہمارے
کسی مسلمان ملک پر، کسی مسلمانوں کے گروہ پر جب کہیں حملہ ہوتا ہے، ان پر ظلم ہوتا ہے، اور اس ظلم کے بدلے کے اندر جب بہت سے مسلمان شہید ہوتے ہیں اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب جو ہم پر نازل ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت چھوڑ دی ہے، کم کر دی ہے، اور زیادہ محبت دوسری چیزوں سے کر لی ہے۔ اب دیکھیں، جہاد فی سبیل اللہ جس کا حکم رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب کی محبت کے بعد حکم فرمایا ہے، پہلے اپنی فرمایا کہ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے، فتربصوا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو اب بتائیے کہ جہاد کب ہم پر فرض ہوگا؟ جس وقت پاکستان پر حملہ ہوگا، اللہ نہ کرے۔ اور ویسے ہم کون سی آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ پاکستان میں اللہ کا کرم ہے، اپنے معمولات کے مطابق عبادت و ریاضت کر لیتے ہیں مسجدوں وغیرہ کے اندر، لیکن یہ صرف عبادت ریاضت کرنا، یہ مصلی لوٹا لے کر عبادت ریاضت کے لیے مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے نا، اس میں اسلام کے دشمن کو خطرہ ہی نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں۔ اگر بندے سارے نمازی بن جائیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اگر اٹھ کھڑے نہ ہوں، صرف وہ عبادت اور ریاضت کریں، تو اس کے لیے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ اس بات کے اندر ہے کہ جب مسلمان اس گندے نظام کو للکارتا ہے، وہ نظام جو ایک کفر، ظلم، جب بربریت کا نظام ہے، سود کا نظام ہے، اس نظام کو جب مسلمان للکارتا ہے تو کفر کے ایوانوں میں تب لرزہ برندام ہوتے ہیں لوگ، انہیں تب تکلیف ہوتی ہے، ورنہ ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے تو تکلیف نہیں۔ اگر ہم بس اپنی مقام پر بیٹھ جائیں اور صرف عبادت کرتے رہیں تو اس میں تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے بھی صرف اپنے مسجد و محراب و منبر کو اپنا ایک ذریعہ بنا لیا، بس صحیح ہے، یہیں پر تبلیغ کرنی ہے، اور جو کچھ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے اس کے خلاف نہ تو زبان سے بات کرنی ہے اور نہ جہاد اب بالسیف کرنا ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ مشائخ عظام کے اندر بھی یہی ہے کہ ان کی بڑی بڑی گدیاں، اور اس پر وہ برانجام ہو کر آرام سے بیٹھے ہیں، اور وہ اپنا سلسلہ ذکر و اذکار کا جاری ہے، لیکن اسلام کے اوپر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں۔ ہر طرح سے یہود و نصارہ وہ اسلام پر حملے کر رہے ہیں، مسلمانوں کو چیک کر رہے ہیں۔ کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کارٹون بناتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ ان کی محبت کتنا ہے۔ کبھی کسی وقت وہ مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کبھی قرآن کی بے ادبی کر کے مسلمانوں کو چیک کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، اگر ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ نہ آئی کہ اسلام کی بقا صرف اور صرف جو نظام بن چکا اسی کے اندر ہے، اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو آگے جاری نہ رکھے، تو عزیزان گرامی قدر پھر وہ وقت بعید نہیں ہے کہ پھر ہر اسلامی ملک پر حملہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، آپ کو ہجرت پر کیوں مجبور کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جا کر نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، یہ وجہ نہیں تھی نماز پڑھنے کی۔ قرآن مجید سورہ حج کے اندر آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، فرمایا کہ وہ مسلمان ان کو جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے۔ جہاد کی اجازت کب ملی؟ غزوہ بدر سے پہلے کتنا تعداد تھی مسلمانوں کی؟ غزوہ بدر کے اندر کتنا تعداد تھی مجاہدین کی؟ 313۔ لیکن اس مقام پر رب کائنات نے فرمایا کہ ان پر ظلم ہوتا رہا، ان کو مکہ سے نکالا گیا، یہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہ مٹھی بھر مسلمان جو ہے ان کو جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اے مسلمانوں، جہاد کرو، اللہ کے راستے میں لڑو، اور سنو، کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم تعداد کے اندر کم ہیں۔ یہ سارا عالم کفر کا ہے، پوری دنیا کفر کافر ہے، اور ہم چند ہیں۔ فرمایا سنو، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، جو رب تمہیں جہاد کا حکم دے رہا ہے وہی رب تمہاری نصرت پر بھی قادر ہے۔ تم تعداد میں کم ہوئے تو کیا ہوا؟ تمہاری تعداد کم ہے تو کوئی بات نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک جو اللہ تمہیں جہاد کا حکم دے رہا ہے وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے۔ اب جو ہے اس بات پر جو ہے جہاد کا اجازت دے دی گئی۔ اب حضور علیہ السلام کو جب اجازت ہوئی، پہلے منع تھا تو اسلام نے جب یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس میں مسلمانان اسلام کو، وہ قرون اولا کے مسلمانوں کو قربان جاؤں ان کے قدموں کی خاک پر، وہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی مائیت میں جنہیں رب کائنات فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اور اس کے جو ساتھی ہیں، وہ جو محمد کے ساتھی تھے ان کو جب جہاد کی اجازت دی گئی تو عزیزان گرامی قدر، پھر جب غزوہ بدر کا وقت آتا ہے، میرے آقا جب صحابہ کرام سے جب ایک مشورہ کرتے ہیں تو کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو جہاد سے پس و پیش کرے۔ ہر صحابی کی یہ عرض تھی۔ حضرت مقداد نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ان حواریوں کی طرح، انصاریوں کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے کلیم، ہم تو جبارین سے نہیں لڑ سکتے، ہم اس بستی کے اندر جو رہنے والے بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے کافر لوگ ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ قتال تم کرو یا تمہارا خدا کرے۔ یا رسول اللہ، ہم ایسے نہیں ہیں، آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم آپ کے حکم کے اندر کنوؤں کے اندر چھلانگ لگا دیں گے، ہم آپ کے حکم کی خاطر ہم سمندروں کے اندر چھلانگ لگا دیں گے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، آپ پر جانیں قربان کر دیں گے۔ صحابہ کرام نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر یہ سارے صحابہ کی اس طرح کی ولولہ انگیز گفتگویں بھی تھیں اور ان کے جذبے بھی عروج پر تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر ایسا ہوا کہ غزوہ بدر میں 313 کو فتح ہو گئی، قربان نہ جائیں، فتح ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا گروبان جھنجھوڑا، رب کائنات نے ہمارا گروبان جھنجھوڑا، فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وتیرہ طریقہ ہے کہ جب کوئی ظالم جابر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقابلے میں ایک حق پسند ایک گروہ کو، جماعت کو بھیجتا ہے، اور پھر وہ حق پسند لوگ اس ظالم جابر کو دفع کر دیتے ہیں۔ یہی سورہ حج ہے، آیت نمبر وہی 41 ہے۔ فرمایا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ رب العزت بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا، یعنی ایک ظالم جابر آئے، نظام کفر کا لے کر آئے، کفر کا نظام کو، ظالمانہ جابرانہ نظام کو
لاہوتی اور طاغوتی نظام کو جب انہوں نے آ کر بپا کیا تو اس کے مقابلے میں رب کائنات نے ایک دوسرے گروہ کو بھیجا جس نے انہیں دفع کر دیا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ رب العزت بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا تو اگر پہلا دور ہوتا تو لہدمت صوامع، اور یہ اللہ کی سنت شروع سے چلی آ رہی ہے۔ یہ اللہ کی سنت، یہ ظالم جابروں کے خلاف حق پسند کو بھیجنا، یہ رب کائنات کی سنت شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اس وجہ سے رب کائنات فرما رہا ہے کہ اگر پہلا وقت ہوتا لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، فرمایا کہ اگر پہلا وقت ہوتا تو پھر یہودیوں کی عبادت گاہیں ویران ہو جاتی، یہودیوں کی عبادت گاہیں۔ اور آج کوئی یہودی کی عبادت گاہ آباد ہے، اس وجہ سے نہیں ہے آباد کہ وہ اپنے وقت کے اندر جب وہ حق پر تھے انہوں نے تحریف تبدیل نہیں کیا تھا، اپنے نبی کو مانتے تھے، ان پر بھی جہاد فرض تھا، لیکن انہوں نے کیا کام کیا بعد کے اندر؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے سروکار کیا، انہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، اور آج روئے زمین پر یہودیوں کو کوئی عبادت گاہ موجود نہیں ہے۔ فرمایا کہ وصلوات، اور عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے۔ آج عیسائیوں کی عبادت گاہیں تو موجود ہیں، چرچ جن کو ہم کہتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی قدر وہ ہفتے میں ایک دفعہ کھلتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ، اور ہفتے میں ایک دفعہ کھلنے کے بعد وہ ان کا جو ہوتا ہے کیا بولتے ہیں، فادر بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں ان کے بڑے کو، ہاں پادری، لیکن ان کا جو امام ہوتا ہے نا بڑا، ان کو فادر بولتے ہیں اس طرح سے، پادری عیسائیوں کو کہتے ہیں۔ تو وہ ایک دن کے لیے آیا، ان کو تبلیغ کی جو وعظ و نصیحت، اس کے بعد ختم۔ اور آج جو ہے ان کی الحمدللہ غیر ممالک کے اندر ہمارے دوست جو آتے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہاں چرچ ہاؤس جو ہے وہ مساجد میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ راہبوں کی خانگاہیں بھی ویران ہو جاتی۔ راہب کون تھے؟ راہب جیسے آج امت مصطفیٰ میں حضور علیہ السلام کی امت میں جو مشائخ ہیں، مشائخ اور ان کی خانقاہیں ہیں، سابقہ امتوں میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں یا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو اس طرح کے نیکوکار ہوتے تھے ان کو کہتے راہب، تو راہبوں کی خانقاہیں ویران ہو جاتی۔ آج راہبوں کی خانقاہیں موجود نہیں ہیں، اور آگے جو درد بھرا لفظ آ رہا ہے نا وہ رب کائنات فرما رہا ہے، اور وہ بہت درد مند لفظ ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مساجد، اے مسلمانوں اگر تم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے کلمہ حق کو بلند نہ کیا اور اسلام کی خاطر وہ جذبہ جہاد بلند نہ کیا، علم جہاد بلند نہ کیا اور جہاد نہ کیا، تو فرمایا تمہاری مساجد بھی ویران ہو جائیں گی۔ لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، جس طرح عیسائیوں کے چرچ ہاؤس ویران ہو گئے، جس طرح یہودیوں کی عبادت گاہیں ویران ہو گئیں، جس طرح راہبوں کی خانقاہیں ویران ہو گئیں، فرمایا کہ اگر تم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کی خاطر جہاد نہ کیا، تو فرمایا جو کچھ عیسائیوں کے ساتھ بھی تھا، جو کچھ یہودیوں کے ساتھ بھی تھا، جو کچھ راہبوں کے ساتھ بھی تھا، پھر اے مسلمانوں وہ سبھی کچھ تمہارے ساتھ اور تمہاری عبادت گاہوں کے ساتھ بھی بیتے گا۔ اللہ وہ وقت نہ لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ مقدس مساجد بھی ویران ہو جائے، لیکن عزیزان گرامی قدر اگر ہم نے اسی طرح ہم نے جہاد کو پس پش ڈالے رکھا، جس کی جتنا جرت طاقت ہے، کوئی صحافی ہے تو اس کا جہاد یہ ہے کہ وہ لکھاری ہے تو لکھے، بولنے والا ہے تو بولے منبر رسول پر، پھر یہ جو اللہ اس کے رسول کی محبت کے بعد
جہاد فی سبیل اللہ جس کا حکم آیا ہے، یہ ہر منبر رسول پر جہاد کے لیے آواز بلند ہو۔ اور آج کیوں آواز بلند نہ ہو کہ آج ہمارے سامنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی لاشوں کو آج درندے اٹھا کر جا رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ممالک جو مسلمان ممالک ہیں یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی خاموش ہیں۔ ارے جہاد اگر آج فرض نہیں ہے تو کب فرض ہوگا؟ جہاد فرض ہو چکا ہمارے اوپر، اسی وقت ہم کہیں گے جہاد فرض ہے جب ہمارے اوپر حملہ ہو جائے گا؟ کیا ہم اسی وقت کہیں گے جس وقت جو ان بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے وہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہو؟ ارے وہ میں ان کے بچے کہہ رہا ہوں، یہ میری مجبوری ہے۔ وہ مسلمان کا جو بچہ ہے، مسلمان بچہ، وہ ان کا نہیں، وہ ہمارا بچہ ہے۔ ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، اور رب کائنات جو ہے اس بات کو بھی بیان کر رہا ہے، اس بات کو اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ سورہ نساء میں ہے، غالباً سورہ نساء میں فرمایا کہ ایت نمبر غالباً 75 ہے، رب کائنات نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے ہو؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، وہ مجبور مقہور مرد، عورتیں اور بچے تمہیں پکار رہے ہیں۔ اب یہ قرآن کی آیت پر غور کریں اور ادھر بچوں کی پکار بھی سنیں۔ میں نے تو پڑھا ہے میڈیا کے اوپر، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ وہ ایک بچی جو ہے وہ پکار رہی ہے کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گی، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گی۔ بچاؤ، فلسطین کے بچوں نے ہمارے خلاف شکایت کر دی۔ جس نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس نبی کے سامنے کیسے جائیں گے؟ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ہم شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، اور ہمارے پلے ہے ہی کیا کہ ہم از خود اپنے اعمال سے بخشے جائیں؟ ہمارے اعمال ہیں کیا؟ کچھ نہیں ہے، میرے پلے تو کچھ نہیں ہے، بس ایک سہارا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سہارا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، وہ آقا علیہ السلام جو ہمارے لیے شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، یہ بلکتے ہوئے، سسکتے ہوئے، یہ اپنے جسم سے چور و چور، یہ زخمی جن کا ایک بدن کا عضو سلامت نہیں، اگر انہوں نے شکایت کر دی، بتاؤ کیا منہ دکھائیں دیں گے امام الانبیاء کو؟ اللہ رب العزت نے جو جا بجا، ایک دفعہ نہیں، اللہ رب العزت نے درجنوں مقام پر اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائیں گے؟ عزیزان گرامی قدر، ہم پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی مدد کرو۔ فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم جہاد نہیں کرتے ہو؟ تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ عزیزان گرامی قدر، یہ جہاد جو ہے، یہ رب کائنات نے یہ جو ابتدائی آیت کریمہ پڑھی، اس کے اندر آپ غور کریں۔ دوبارہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ غور کرنے کی بات ہے، کتنی چیزوں کو رب کائنات نے گنوایا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ إِخْوَانُكُمْ أَزْوَاجُكُمْ عَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ 8 چیزیں، والدین، اولاد، اور اس کے بعد بھائی، اس کے بعد بیوییں، اور تمہارا کنبہ، تمہارا جمع شدہ مال، اور اس کے بعد جو ہے وہ تجارت کا مال جس کے نفع نقصان کا اندیشہ ہے، اور یہ بلند و بالا مکان، اگر ان سے محبت زیادہ ہے، اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے ان چیزوں سے محبت زیادہ ہے، تو فرمایا پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ رمضان المبارک کے ان آخری لمحات کے اندر، یہ آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، یہ مقدس مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ،
یہ رحمتوں والا مہینہ، بس ہم سوچ رہے تھے کہ آنے والا ہے اور یہ آ گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ چلا گیا۔ یہ 25واں روزہ اور اس کے جمعۃ الوداع کے اندر، جمعۃ الوداع کی اس وجہ سے اہمیت ہے کہ پھر اور جمعہ نہیں آنا ہے، اس وجہ سے اس کی ایک اہمیت ہے۔ تو اس جمعہ کے اندر جو چند باتیں میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کی، اس کا معنی مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، عوام بے طاقت ہے، عوام کے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن ہمارے اسلامی ممالک جو ہے ان کو اسلام اور ایمان کی غیرت اور حمیت نہیں ہے۔ ہمارے حکمران عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، روشن خیال لوگ، ان کو کبھی اسلام کی طرف رغبت نہیں ہوتی، نہ انہیں علم ہوتا ہے اسلام کا، دین کا۔ یہ متوسط طبقہ ہے یا غریب لوگ ہیں جو دین اسلام کی خاطر آواز اٹھاتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ کثیر تعداد کے اندر وہ جہاد کے لیے بھی تیار ہے، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر۔ مرنا تو ہے نا، مرنا ہے، ایک ایسی بیکار موت سے وہ عظیم موت نہ مریں جس کے مرنے پر اللہ رب العزت کا دیدار ہو جائے اور سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو لہذا جہاد کے لیے امت مصطفیٰ اکثریت تمام ممالک کے اندر تیار ہوتی ہے، لیکن وہ عیاشی کی زندگی گزارنے والے، بڑے بڑے محلات کے اندر زندگی گزارنے والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جہاد کیا ہم مر جائیں گے تو یہ ہماری جائیداد کہاں جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔